نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف صدقہ جاریہ ہے، درود شریف عبادت کا مغز ہے، درود شریف ایمان کی علامت ہے، درود شریف دل کی سکینت ہے، درود شریف شرمندگی کا کفارہ ہے، درود شریف نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر 89، جس میں اخوت کی دوسری قسم اخوت انسانی، اثار و ہمدردی، محبت اسلامی، معاشرے کا حسن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کے اکثر فاتحین، مفکرین اور علماء دین غیر عربی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں گورے، کالے، ہر رنگ اور نسل کے لوگ موجود تھے، لیکن ان کے درمیان رنگ و نسل کے امتیاز کا غرور یا مظاہرہ تاریخ کے کسی دور میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کے برعکس آج دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں سیاہ و سفید فام نسل سے تعلق رکھنے کے امتیاز نے تعصب کی بدترین شکل اختیار کر لی ہے۔ خصوصاً کالے اور رنگین نسل کے لوگوں کے خلاف اس کی حالیہ مثال امریکہ کے مختلف شہروں سمیت دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے ہیں۔ اسلام اسی شان و شوکت اور رواداری کے ساتھ موجود ہے جس طرح ان ممالک میں ہے۔ یہاں سفید نسل کے لوگ رہتے ہیں، جیسے ترکی، شام، مصر، فلسطین، شمالی افریقہ وغیرہ۔ دنیا میں آج بھی عالمی کانفرنسیں، مجلسیں ہوتی ہیں جہاں سیاہ فام نسل کے مسلمان دوسرے رنگ و نسل کے مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے درمیان رنگ و نسل کا کوئی بھی امتیاز نہیں دیکھا گیا۔ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بلکہ آپس میں کھلے طور پر شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ سیاہ فام نسل کے لوگوں کو ان کی قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے دوسرے مسلم ممالک میں سرکاری، غیر سرکاری مناصب بھی ملتے ہیں۔ اسلام کی دینی زندگی میں ان کو وہی درجہ ملتا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے، اور ایسی مثالیں بھی بہت ہیں کہ سیاہ فام نسل کے روحانی پیشواؤں کو دوسری نسل کے مسلمان علماء، فقہاء، صوفیاء پر ترجیح دی گئی ہے۔ آج افریقہ کی اکثر سیاہ فام اقوام اور باقی دنیا اسلام کے درمیان جو محبت، ثقافت، تعلیم و تربیت کے گہرے اور قریبی تعلقات قائم ہیں، دنیا میں ان کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ اگرچہ افریقہ میں کثیر تعداد عیسائیوں کی تھی اور عیسائیوں کی ہے، لیکن سفید نسل کے عیسائی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کم درجے کا انسان سمجھتے ہیں۔ اس لیے اکثر جگہ ان کو شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، جیسے جنوبی افریقہ کی ریاست میں یا ریاست ہائے متحدہ میں۔ یہی نہیں بلکہ پاپائی روم کی مجلس مشاورت جو 120 سے زائد ارکان پر مشتمل ہے، یعنی اکثریت سفید فام لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بس تھوڑے سے برائے نام رنگین نسل کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن ان کو اس مجلس میں کوئی وقت حاصل نہیں ہے، اور آج تک کوئی سیاہ فام انسان پوپ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً تعلیمات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو رنگ و نسل کے امتیاز مٹاتی ہیں، پھر بھی ایسا کیوں؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ مقتدر کلیساؤں پہ سفید فام لوگوں کا قبضہ ہے اور ان میں نسلی برتری کا تعصب شدید پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کلیسا کے اندر سیاہ فام یا دیگر رنگوں کے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے۔ دنیائے مغرب میں رنگین نسل کے لوگوں کے خلاف جو نفرت اور حقارت کے جذبات شدت سے پائے جاتے ہیں، وہ اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے وہ تمام افکار و خیالات، تصورات، فلسفہ جو وہ سیاست، علوم عمران، اخلاق، مذہب کے باب میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ مصنوعی اور فریب ہیں۔ اس کے برعکس مسلم معاشرے کے استحکام کے لیے اسلام نے جو اخوت کی تعلیم دی ہے اور عملاً امت مسلمہ نے جس کا ابتدائے اسلامی سے خوبصورت مظاہرہ کیا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کی بہترین دلیل ہے بلکہ مسلم سماج کو مستحکم اور منظم مربوط بنانے میں معاون مددگار بھی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی بے چینیوں میں کوئی بے چینی دور کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی بے چینیوں میں سے کوئی بڑی بے چینی دور فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اخوت کا اتنا اچھا تصور تو ان خاندانی رشتوں میں بھی نہیں ملے گا جس پر لوگ اکثر جان دیتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد علوی لکھتے ہیں، تخریبی قوت مسلمانوں کی یکجہتی رشتہ اخوت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، لہذا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جذبہ اخوت کی آبیاری کے لیے اقدامات کرے اور ان عوامل کا قلع کم کرے جو رشتہ اخوت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ اخوت کی دوسری قسم اخوت انسانی ہے۔ قرآن حکیم میں اس اصطلاح سے متعلق مفاہیم کو بار بار اور مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ تباہی کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے جب ہم نے تم کو بچا لیا اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر محبت کے رشتہ منسلک کر دیا۔ در حقیقت اسلام کا یہ تصور اخوت تمام اسلامی تعلیمات کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی تعلیم پر سب سے پہلے حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں عمل کیا اور انصار و مہاجرین کے درمیان محبت کے رشتے پیدا کیے، یعنی ہر مہاجر کے ساتھ ایک انصاری کو وابستہ کر کے دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس اخوت کو ایک حقیقی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا جو انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم تمام تعلقات پر حاوی تھی۔ یہ قبائلی عصبیت قابل نفرت انانیت سے سچی پرخلوص محبت کی طرف عملی کوشش تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کی بیع پر بیع نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ اس عملی سبق کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ دین سارے عالم میں پھیل جائے تو جہاں جہاں بھی مسلمان جائیں، جن نئی اقوام ملل کو اسلام کے دائرے میں داخل کریں ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں جس طرح مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ پیش آئے تھے۔ جس کا دین اسلام دنیا میں پھیلتا اور بڑھتا جائے، اسلامی برادری کو وسعت ملتی جائے، دنیا کو بھی یہ سبق ملتا رہے کہ یہ ساری خدائی، یہ سارے انسان ایک ہی خدا کی مخلوق اور ایک ہی کنبے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے اندر باہمی محبت اور ہمدردی کے وہی جذبات پیدا کریں جو ایک گھر کے افراد میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ پر مسلمانوں نے ہمیشہ عمل کیا۔ جن نئے ممالک میں مسلمان فاتحین مبلغین پہنچے وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جس کی تعلیم و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یعنی ان کے ساتھ برابری بھائی چارے کے تعلقات پیدا کیے، ان سے شادی بیاہ کیا، ان کو زندگی کے کاروبار میں شریک کیا، جہاں کہیں سیاسی اقتدار ملا ان کو اقتدار میں شریک کیا، بلکہ اکثر جگہ یہ مقامی لوگ پورے اقتدار کے مالک بن گئے، لیکن کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ یہ تو مقامی مسلمان ہیں، ان کا درجہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اسی سنت مبارکہ اور تاریخ اسلام کی اسی روایت پر آج تک عمل جاری ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہی ایک امت مسلمہ ہی ہے جو آج فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ جس نے بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پڑھا وہ نہ صرف امت مسلمہ داخل ہوا بلکہ ایک ایک عالمگیر اسلامی کنبے رشتہ موخات میں داخل ہو گیا۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا تصور کرنا آسان نہیں، جس کی تعریف میں جتنا کچھ بھی کہا جائے کم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کو جب مدینہ منورہ میں استحکام حاصل ہو گیا اور مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا، اسلام دین و مذہب کے علاوہ ایک صالح معاشرے، تمدن اور ریاست کا مالک بھی بن گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء اور وسائے عرب سمیت ہمسایہ سلطنتوں کے بادشاہوں اور شہنشاہوں کو اسلام کی دعوت نامے بھیجے اور ان خطوط میں واضح کر دیا کہ اس دین میں شریک ہونے والے سب ایک امت ہیں، خواہ وہ کسی نسل قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ خطوط کی عبارت سے ایک طرف تو اسلامی مساوات تعلیم ملتی ہے اور دوسری طرف اخوت کی۔ یہ ایک عظیم اعلان تھا جسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی شان و شوکت بلندی سے کیا کہ اطراف عالم کی تمام سمتوں میں
اس کی آواز گونج اٹھے اور تمام انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دین جو عرب سے اٹھا ہے، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، یہ صرف ایک عالمی دین ہی نہیں بلکہ ایک عالمی برادری بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے علاوہ دنیاوی فائدے اور مصلحتوں کی نعمت بھی مل سکتی ہے۔ اسلامی ملت کی اساس اعلیٰ انسانی اقدار، وحدت عدم، جذبہ احسار، قربانی اور محبت اخوت پر استوار ہے۔ اسلام نے اخوت کا جو تصور پیش کیا ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہم نے یہاں پیش کیا ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ تصور کوئی آج کل کی ایجاد نہیں بلکہ 1400 برس پہلے پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، جب وہ اس تصور سے بالکل ناشنا تھی اور اس کے سمجھنے کی بھی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے تقریباً 1200 برس بعد انقلاب فرانس کا واقعہ پیش آیا، جس میں آزادی، مساوات، اخوت کے نعرے بلند کیے گئے، جن کی بازگشت ہم سارے عالم میں اب تک سن رہے ہیں۔ جہاں تک معاملہ اخوت کا ہے تو اس انقلاب کا حال یہ ہے کہ فرانسیسیوں نے افریقہ کے بہت سے ملکوں میں اپنی نو آبادیاں قائم کر کے وہاں کے باشندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افریقہ کے تقریباً آدھے حصے کو اپنا غلام بنا لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد تک اس خطے پر نہایت ظالمانہ طریقے سے حکومت کرتے رہے اور وہاں کبھی آزادی، مساوات اور اخوت کا نعرہ بلند نہیں ہونے دیا۔ یہاں سب سے قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان نو آبادیوں میں بہت بڑی تعداد ان کے اپنے ہم مذہب عیسائیوں کی تھی۔ اپنے ہم مذہب سیاہ فام افراد کے ساتھ بھی بدسلوکیاں کی، ان کی عبادت گاہیں الگ رکھی، ان کے درس گاہیں، معاشرتی مجلسیں، تمدنی ادارے سب الگ رکھے گئے۔ یہ سلوک میں اس لیے کیا کیونکہ ان کا قصور سیاہ فام اور رنگین نسل سے ہونا تھا۔ اس کے برعکس حکومت کے تمام اونچے ادارے مناسب صرف سفید رنگ کے لوگوں کے لیے وقف کر دیے گئے۔ جو کچھ فرانسیسیوں نے افریقہ میں کیا وہی کچھ برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، روس، اٹلی اور امریکہ نے ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں میں کیا۔ مغرب کا تمدن انقلاب فرانس کو تمدن جدید کی نہایت خوش عین بہترین اساس سمجھتا ہے، لیکن اس انقلاب کی ساری برکات سفید رنگ، سفید نسل کے لوگوں کے لیے تھی، اور یہ امتیاز آج تک جاری ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی عیسائیوں کی تعداد اگرچہ مسلمانوں سے زیادہ ہے، لیکن اس عظیم عیسائی امت کے اندر رنگ اور نسل کا تعصب اس قدر شدید ہے کہ اس سے آج دنیا کے بیشتر رنگدار ملک نہ صرف ذلیل خوار ہو رہے ہیں بلکہ مغرب کی سیاسی اقتصادی استعمار تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ نعمت جو مغرب کی اخوت سے تیسری دنیا کے رنگدار غریب لوگوں کو ملی، جس کی حالیہ مثال امریکہ میں سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فام شہری قتل ہے، جس پر امریکہ کے متعدد شہروں سمیت دنیا کے دیگر ممالک بھی سراپا احتجاج ہے، اور اپنی ملک کی ابلاغ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ملکی قوانین کے سر عام دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ الغرض روز بروز بدلتے ہوئے معاشی تشکیل میں اسلامی اخوت کے متعدد عملی مظاہر ہیں۔ عملی اعتبار سے اسلامی اخوت میں 3 چیزیں ہیں: نمبر 1 تعاون ہمدردی، نمبر 2 محبت و غمخواری، نمبر 3 ایک دوسرے سے مخاصمت اور زیادتی سے اجتناب کرنا شامل ہیں، جن سے افراد معاشرے کے اخلاق و اطوار، طرز عمل، ذمہ داریوں کی تعیین بھی ہوتی ہے۔ یہ عمل اسلامی معاشرت کا وہ روشن باب ہے جس کی تابانیوں سے اقوام عالم میں اہل اسلام کے چہرے چمک رہے ہیں۔ دیگر اور صاف حمیدہ اور صفات حسن کی طرح احسار بھی اہل ایمان کی خاص پہچان ہے، تبلیغ دین کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اب انسان میں جہاں تعاون کے مثبت جذبات ہیں جیسے ہمدردی، محبت، بھائی چارہ، احسار و قربانی وغیرہ، اسی طرح انسان منفی جذبات بھی ہیں جیسے نفرت، خود غرضی، حسد، کینہ و بغض اور دشمنی وغیرہ۔ ان آپس میں ٹکرانے والے جذبات کے نتیجے میں انسانوں کو ایسے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے جس سے انسانوں کو سماجی تحفظ حاصل ہو۔ اس کی بدولت معاشرہ بدحالی سے خوشحالی، بد امنی سے امن، تنزلی سے ترقی، بے سکونی سے راحت اور بے حسی سے احساس کی طرف گامزن ہوتا ہے، یعنی غم مٹتے اور خوشیاں جنم لیتی ہیں۔ آج کی جدید دنیا بائی محبت کے لیے ہزار جتن کر رہی ہے، لیکن اسلامی طرز معاشرت اور اسلامی تعلیمات پر عمل کے بغیر یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین اسلام بقائے بامی کا نہ صرف یہ کہ نظریہ پیش کرتا ہے بلکہ اس نظریے کو اپنانے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم سبق محبت اور اظہار ہمدردی کا بھی ہے۔ اس کی معاشرتی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت تلقین کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے ہر شہر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجدیں تعمیر کی،
مسجد میں اسلامی معاشرت نشو و نما پاتی ہے۔ علم دین کی اشاعت کو بہترین مرکز ہمیشہ مسجد ہی رہی ہے۔ عبادات کے علاوہ مسلمان مساجد میں قوت، مساوات، اظہار ہمدردی کی قیمتی جوہر حاصل کرتے ہیں۔ آداب مجلس اور آداب معاشرت کے اصولوں کی عملی تربیت بھی مساجد میں سر انجام پاتی ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرت کی تعمیر و ترقی کے لیے مساجد کا وجود نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر عامت المسلمین کی تربیت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نماز کے متعلق ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرض نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ بعض جگہ ارشاد ہے، جو شخص مسجد کی اذان سنے مسجد منائے وہ منافق ہے۔ نیز مسلمانوں کی تنظیم اور اصلاح کے لیے مساجد نہایت ہی ضروری ہیں۔ قرآن کریم نے اہل ایمان انصار مدینہ کی دیگر اوصاف کے تذکرے کے ساتھ جذبہ و اظہار ہمدردی کو سراہتے ہوئے اس کی خوب تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے کہ وہ خود بھوکے پیاسے شدید حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات پورا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ عاشر میں اللہ تعالیٰ نے اظہار کرنے والے کو تذکرہ فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں رکھ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ ایک معالج کو اپنا آرام رات قربان کر کے دکھی انسانی کی خدمت کرنا پڑتی ہے۔ معالج کلینک یا اسپتال سے آیا، ابھی آرام سے بیٹھا بھی نہ تھا کہ سنجیدہ کیس کی اطلاع آ جاتی ہے۔ یہ لمحہ معالج کے لیے انتہائی صبر آزما ہوتا ہے اور یہی اظہار کا موقع ہوتا ہے۔ کسی انجینئر کو خبر ملتی ہے کہیں زلزلے کے بعد اس کی ضرورت ہے، وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ آرام بھی چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے اور ان کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ بھی اظہار ہمدردی کی ایک نشانی ہے۔ اخوت اسلامی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی مشکلات میں کام آئے اور دنیاوی پریشانیوں اور دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرے، پوری کوشش کرے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ روزہ اظہار اور قربانی کا سبق دیتا ہے، اسے اپنے معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تاجر ہے تو ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی کرنے یا ماپ تول کمی کر کے مسلمان بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کا سبب نہ بنے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 اگرچہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن احکامات قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس سے مقصود پوری امت کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں سے معلوم کرایا، وہاں سے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے، بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ ہونے پائے اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، خدا کی قسم، بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دینا اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزار دی اور قرآن کریم کی آیت یؤثرون علی انفسہم نازل فرمائی۔ اس آیت کے ذیل میں امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ابو زید کہتے ہیں، مجھے اہل بلخ کے ایک نوجوان نے پوچھا کہ آپ کے لیے زہد کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اذا وجدنا اکلنا، جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تو ہمارے ہاں بلخ میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ زہد یہ ہے کہ اذا فقدنا صبرنا، جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں، وَإِذَا وَجَدْنَا آثَارَنَا، اور جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اثار کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دو پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ عنایت فرمایا۔ دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دریا دلی، فیاضی، سخاوت اور اظہار ہمدردی سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو، اسلام لے آؤ، کیونکہ اس دین کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار و ہمدردی صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل و عیال اور قریبی متعلقین کو بھی اس کا سختی سے پابند کر کے ساری دنیا کے لیے تا قیامت یہ واضح پیغام دیا کہ اظہار و ہمدردی جیسی انسانی خدمت کو محض سیاسی مفادات اور بیان بازی کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے، بلکہ یہ وہ پھول ہیں جن کی بدولت اپنی عملی زندگی کے چمن میں بہاریں لائی جاتی ہیں۔
رب کریم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو الفت محبت سے جوڑ دیا اور پھر تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے۔ آپس میں بھائی چارے کا اعلیٰ ترین معیار اس وقت نظر آتا ہے جب ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ پھر ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے مال میں شریک کیا، اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا اور پھر ان بھائیوں کے لیے ہر مرحلہ پر احسار سے کام لیا۔ جب انسان کسی دوسرے کے بچوں کو پالتا ہے جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ ہوں تو ان بچوں کے ساتھ بھی اپنے بچوں جیسا ہی پیار ہو جاتا ہے۔ محبت کے جذبات اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ انسان ان پرائے بچوں کے لیے بھی اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے اور ایک آنچ نہیں آنے دیتا۔ اگر ہم محبت پر بات کریں تو محبت کے جذبات کی تشریح کے محتاج نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنوں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ مودتاً سے مراد یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسی بیوی شوہر سے احسار محبت کے بغیر زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ عام مشاہدہ ہے احسار محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی بچوں کو ہر طرح کی سہولت اور رسائشیں بہم پہنچاتا ہے، ان کے لیے خود مشکل میں رہتا ہے لیکن انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ جل شان نے بنایا ہے۔ اور ایسی ہی عورت بھی اپنے قدرت اختیار کے دائرے میں تاہم انسان کو یہ سکون باہمی پیار انہیں جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کا جوڑا قرار دیتا ہے۔ شادی گھر بسانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے اور ضد پر اڑ جانے کی بجائے درگزر کا رویہ اپنائیں تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یوں سمجھیے پرسکون گھر معاشرہ پرسکون ازدواجی زندگی سے مشروط ہے۔ بظاہر تو کوئی بھی لڑکی نئے گھر کی بنیاد اس لیے نہیں رکھتی کہ اسے آباد نہیں کیا جائے، گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو، مگر بعض اوقات حالات موافقت نہیں رکھتے، بہت کچھ توقعات کے خلاف ہو جاتا ہے تو زندگی کا سکون در برم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا درست نہیں۔ یہ طے ہے کہ مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ قربانیاں خدمات پیش کرنی پڑتی ہیں، لیکن عورت کی قربانی اور احسار سے ایک خوبصورت گھر اور معاشرہ تخلیق پاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا۔ احسار ہمدردی کے چند مواقع۔ دن رات ہمیں کئی بار ایسے لمحات میسر آتے ہیں جن میں ہم اس اسلامی حکم پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، لیکن معمولی سی غفلت لاپرواہی کی وجہ سے ہم ان لمحات سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز پر نگاہ ڈالیے تو 20 ایسے مواقع مل جائیں گے۔ مثلا کسی غریب ہمسائے کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کی جائے، کسی طالب علم کے پاس فیس یا کتاب کے پیسے نہ ہوں تو اس کی مدد کرنے سے بھی انمول خوشی ملتی ہے۔ بلوں کی ادائیگی کے لیے قطار بناتے وقت کمزور فرد کو جگہ دی جائے، اسے کسی مشکل میں دیکھ کر مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی مقام پر لوگ جمع ہوتے ہوں تو وہاں پینے کے پانی کا کولر یا کوئی مشین لگائی جا سکتی ہے۔ دکان وغیرہ سے سودا سلف لیتے وقت دیکھو کہ آس پاس موجود کسی شخص کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں تو اس کی مدد کرنے سے بھی رب راضی ہوتا ہے۔ کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کے وقت کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اس کی مدد کرنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ سفر کے دوران بس، ویگن، ٹرین وغیرہ میں کمزور کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے اور اگر کوئی مفلس ہو تو اس کی دامے در میں مدد کی جائے۔ ہسپتال وغیرہ میں پرچی یا دوائی لیتے وقت دواؤں سے محروم مریض یا اس کے تیمارداروں سے مالی تعاون کرنا بھی اسلام کا اہم سبق ہے۔ الغرض روزمرہ کی زندگی میں ہر ایسے موقع پر جہاں آپ اور کوئی دوسرا مسلمان بھائی دونوں برابر کے شریک ہوں تو وہاں اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اسے ترجیح دیں۔ اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور انسانی معاشرہ اسلامی طرح کے مطابق ڈھلے گا۔ یہ مواقع ہم سے تھوڑا سا احسار چاہتے ہیں، معمولی سی قربانی چاہتے ہیں۔ اگر ہم سب بالخصوص دیندار طبقہ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم احسار و ہمدردی کی صفت کو اپنائیں گے تو یقین مانیے کہ دنیا اس کا یقین کر لے گی کہ اسلام صرف عبادات کا ہی دین نہیں بلکہ حسن معاشرت بھی اس کی روشن قندیل ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 90 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔